مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ الفاظ کا بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، یہ سکون بھی دیتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے، اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ کسی بھی رشتے کی نصف خوبصورتی ایک دوسرے کا احساس ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ یہ کیسا وقت ہے جہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ سیکھ جائیں، جو آپ کی تربیت کر دے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو آپ کو روک لے، آپ کو گرتے ہوئے تھام لے اور بھلائی کے راستے اسے کبھی نہ ہٹنے دے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی خوشی، نعمت اور صحت دیکھ کر اچھی نیت کا اظہار کریں۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتا ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔
دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والے جب ہر چیز پہ صبر کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی شدید تکلیف کے باوجود ہم ان معافیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں جو کبھی مانگی نہیں گئی ہوتی۔ یقین جانیں جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی تمہیں اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آنا، کیونکہ تم صرف سن رہے ہو اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خود غلط ہو کر بھی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، پھر چاہے حاصل ہو یا لا حاصل۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔